وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ سو جاتے ہیں رات کے وقت تو شیطان گیرا لگاتے ہیں اس کی گردن پہ، 3 گیرے لگاتے ہیں، اور ہر گیرا پر یہی دم پڑھ لیتے ہیں لیل طویل علیک لیل طویل علیک لیل طویل۔ یہ شیطان کے دم ہے، ہر گرہ پر یہی دم پڑھ لیتے ہیں علیک لیل طویل علیکم لیل طویل۔ تم میں سے جو بندہ جاگ جاتے ہیں اور اللہ کی ذکر کر لیتے ہیں، یعنی جاگنے کے دعا پڑھ لیتے ہیں یا اور اذکار پڑھ لیتے ہیں، تو ان حلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتے ہیں۔ پھر جب یہ وضو کرتے ہیں تو پھر یہ دوسرا گرہ کھل جاتے ہیں۔ جب یہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو تیسرا گرہ کھل جاتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا، تو یہ بندہ جب صبح کر لیتے ہیں تو اس کا جسم اور اس کا دل طیب النفس ہوتا ہے۔ اور جو بندہ یہ تہجد وغیرہ نہیں پڑھ لیتے ہیں یا صبح کی نماز نہیں پڑھ لیتے ہیں تو اصبح خبیث النفس کسلان، صبح جب اٹھ جاتے ہیں تو خبیث النفس ہوتے ہیں، گند نفس، کسلان، سست۔ جب یہ دکان وغیرہ چلے جاتے ہیں یا کسی اور کام میں تو لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل، اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتے ہیں، اس کو تہجد بھی کہا جاتے ہیں، اسی کو صلاۃ اللیل بھی کہا جاتے ہیں۔ اس تہجد اور صلاۃ اللیل کی احادیث میں 100 فوائد احادیث میں ذکر ہے۔ آیا یہ سنت ہے یا مستحب ہے؟ تو اکثر علماء کا رائے یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، لیکن محققین علماء کا رائے یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ اس لیے جو سنت رواتب ہے، سنت رواتب سے بھی یہ زیادہ افضل ہے، یعنی یہ جو 12 سنتیں ہیں، یہ 12 سنتوں سے زیادہ افضل عمل اور زیادہ افضل سنت وہ نماز جو ہے یہی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرضوں کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو 100 کے لگ بھگ فوائد احادیث میں موجود ہیں، اور خصوصاً جو مشکات ہے اس میں 20 سے 30 تک فوائد اس نے بھی ذکر کیا۔ ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل صاف رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، یعنی سکون ملتے ہیں، طیب النفس ہے۔ جو بندہ تہجد پڑھ لیتے ہیں تو اس کو اسی دن میں سکون ملتے ہیں، یہ معمولی فائدہ ہے۔ جو بندہ تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو اس کو اس کے دل میں سستی پیدا ہو جاتے ہیں، کسلان النفس ہے، خبیث النفس ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان شاکر بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بن جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ نجات مل جاتے ہیں شیطان کے بور سے۔ جو بندہ تہجد پڑھ لیتے ہیں تو شیطان اس پر بول نہیں کرتے،
ایک فائدہ یہ ہے کہ فتنوں سے بچ جاتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی اس کا دعا قبول ہو جاتے ہیں اس وقت۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک گھر تیار کیا جو اس کے ظاہر اور باطن، یعنی باطن اور ظاہر ایک ہی طرح خوبصورت ہے، بیت فی الجنہ۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کیا، رحم اللہ۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ آداب الصالحین ہے، یہ تمام مسلمانوں کی اور انبیاءوں کی یہ عادت ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ رب العالمین کے قریب بن جاتے ہیں، یہ معمولی فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کے رب العالمین اس کے چہرے میں رب العالمین خوبصورتی پیدا کر لیتے ہیں، جو یہ پاؤڈر اور کریم کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے چہرہ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کی عمل شروع کرو۔ اگر آپ ذہن کھولنا چاہتے ہیں تو تہجد کی عبادت شروع کرو۔ اگر آپ لوگوں کی دل میں محبوب ترین بندہ بننا چاہتے ہیں تو آپ تہجد شروع کرو۔ اگر آپ رزق میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کا عبادت شروع کرو۔ ایک فائدہ یہ ہے ینظر البیوت، رب العالمین ان گھروں کو دیکھتے ہیں اور وہ ایسے روشن ہوتا ہے دنیا میں جس طرح ستارے آسمان میں روشن ہو جاتے ہیں، یعنی رب العالمین ان گھروں کو دیکھتے ہیں اور یہ گھر ایسے روشن ہو جاتے ہیں جس طرح ستارے رات میں وہ چمکتے ہیں، جن گھروں میں وہ تہجد کی نماز پڑھی جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ صحت مند رہتے ہیں، جو بندہ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ تو یہ عبادت اہم ترین عبادت ہے، خصوصاً طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے یہ اہم ترین عبادت ہے۔ جو داعی قرآن کریم ہے اور طالب العلم ہے تو اس کے لیے عمل کرنے